نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم تعمیر قواعد حصہ دوم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعمیر قواعد حصہ دوم سے مفرد اور مرکب کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مفرد مرکب کا بیان۔ واضح ہو کہ جو بامعنی لفظ ہماری تمہاری گفتگو میں بولا جاتا ہے اس کی دو قسم ہے، مفرد مرکب۔ یعنی ہم جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس میں جو بامعنی لفظ بولا جاتا ہے اس کی دو قسم ہے، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ مفرد کسے کہتے؟ مفرد سے مراد کیا ہے؟ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں، مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا اکیلے معنی کے لیے مقرر ہوا۔ جو لفظ تنہا اکیلے معنی کے لیے مقرر ہو اسے مفرد کہتے۔ جیسے کتاب، کاغذ، قلم، دوات، مدرسہ، گھر، زید، احمد، اچھا، خراب، پڑھا لکھا، یہ سب مفرد ہیں۔ ان میں سے ہر ایک مفرد ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک تنہا اکیلے معنی کے لیے مقرر ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ مفرد ہے۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ تو کہیں اگر کلمے کی تعریف پوچھی گئی ہو، کہیں سوال کیا گیا ہو کلمہ کسے کہتے، تو یہی تعریف لکھنی ہے جو مفرد کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، اور کلمے کی تین قسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ یہاں تک مفرد کی بات ختم ہوئی۔ اب مرکب کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ مرکب کسے کہتے، مرکب سے مراد کیا ہے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو کم از کم دو کلمے کا مجموعہ ہو۔ جو لفظ کم از کم دو کلمے کا مجموعہ ہو اسے مرکب کہتے۔ جیسے اچھا قلم، احمد کا بھائی، یہ لڑکا، زید آیا، قلم سرخ ہے۔ دیکھیں ان میں سے ہر ایک لفظ کم سے کم دو کلمے کا مجموعہ ہے۔ جیسے اچھا قلم، تو اس میں دیکھیں اچھا قلم یہ دو کلموں کا مجموعہ ہے، اچھا ایک کلمہ، قلم ایک کلمہ، اس طرح یہ دو کلموں کا مجموعہ ہوا۔ احمد کا بھائی، اس طرح یہ بھی دو کلموں کا مجموعہ ہوا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر کا کو اگر مانتے ہیں ایک حرف ایک کلمہ تو پھر تین کلمہ ہو جائے گا، لیکن کا کلمہ نہیں ہے، وہ تو حرف ہے۔ یہ لڑکا، یہ بھی دو کلمے سے مرکب ہے۔ زید آیا، یہ بھی دو کلموں کا مجموعہ ہے۔ قلم سرخ ہے، یہ بھی دو کلموں کا مجموعہ ہے۔ پھر مرکب کی دو قسم ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کم سے کم دو کلمے کا مجموعہ ہو۔ یہ مرکب کی تعریف ہو گئی۔ اب مرکب کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مرکب کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ دیکھیں پھر مرکب کی دو قسم ہے۔ نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے اور مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے۔ مرکب مفید سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ مرکب مفید کلموں کا وہ مجموعہ جس میں مسند الیہ اور مسند ہو۔ کلموں کے جس مجموعے میں مسند الیہ اور مسند دونوں ہوں اسے مرکب مفید کہتے۔ اگر کوئی کلمہ اگر کوئی لفظ دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہو لیکن اس میں مسند اور مسند الیہ نہ ہو تو وہ مرکب مفید نہیں ہو سکتا۔ مرکب مفید تبھی ہوگا جبکہ اس میں مسند الیہ اور مسند ہوں۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، مرکب مفید کلمے کا وہ مجموعہ جس میں مسند الیہ اور مسند ہو۔ جیسے زید آیا، اس میں دیکھیں مسند اور مسند الیہ دونوں ہیں۔ مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ مسند الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو۔ مسند جس کی نسبت کی گئی ہو، جس کی طرف نسبت کی گئی ہو وہ مسند الیہ، جس کی نسبت کی گئی ہو وہ مسند،
ٹھیک ہے. جیسے زید آیا، اس مثال میں دیکھیں آنے کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو زید ہے مسند الیہ، آیا مسند. قلم سرخ ہے، اس مثال میں سرخ ہونے کی نسبت کی گئی ہے قلم کی طرف، تو قلم ہے مسند الیہ اور سرخ مسند ہے. مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے. مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے اور ایک نام مرکب تام بھی ہے جسے یہاں بیان نہیں کیا گیا. مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے جس کا بیان تم پڑھ چکے ہو. کہاں پڑھ چکے ہو؟ اس کے شروع میں. اب مرکب کی دوسری قسم یعنی مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، مرکب ناقص سے کیا مراد ہے اسے بیان کر رہے ہیں. مرکب ناقص لفظوں کا وہ مجموعہ جس میں ادھوری نسبت پائی جاتی ہو. لفظوں کے جس مجموعے میں، کلموں کے جس مجموعے میں ادھوری نسبت پائی جاتی ہو اسے مرکب ناقص کہتے، اسے مرکب غیر مفید کہتے. جیسے اچھا قلم، تو یہاں پہ دیکھیں اچھا قلم، اس میں مکمل نسبت نہیں پائی گئی. اچھا قلم قیمتی ہے، سستا ہے، سرخ ہے، کیا؟ ٹھیک ہے، اس میں پوری بات نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ مرکب ناقص ہے. ناقص کہتے ہی اسے ہیں جو ادھورا ہو، جو پورا نہ ہو. مرکب ناقص لفظوں کا وہ مجموعہ جس میں ادھوری نسبت پائی جاتی ہو. جیسے اچھا قلم، احمد کا بھائی، یہ لڑکا، یہ سب کیا ہیں؟ مرکب ناقص ہیں. مرکب ناقص کی بہت قسمیں ہیں جن میں چند یہ ہیں. مرکب ناقص کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے چند کو یہاں بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 مرکب اشاری، نمبر 2 مرکب اضافی، نمبر 3 مرکب تمیزی، نمبر 4 مرکب وصفی. یہ سب یعنی مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب تمیزی اور مرکب وصفی، یہ سب مرکب ناقص کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اولاً تو ہم جو کلمہ بولتے ہیں، جو بامعنی کلمہ بولتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. پھر مرکب کی دو قسمیں ہے. ٹھیک ہے، مفرد کی 3 قسمیں ہے. اولاً جو ہم کلمہ بولتے ہیں بامعنی کلمہ، اس کی 2 قسمیں ہے، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. مفرد یعنی جسے کلمہ کہتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہے، اس میں فعل حرف. اور مرکب کی پھر 2 قسمیں ہے، ایک ہے مرکب تام، ایک ہے مرکب ناقص. مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص کی پھر 4 قسم جو یہاں بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب تمیزی، مرکب وصفی. اب دیکھیں مرکب اشاری کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں. مرکب اشاری یعنی مرکب ناقص کی پہلی قسم ہے. مرکب اشاری کیونکہ یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مرکب ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسم اشارہ کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں. اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کو بول کر دوسرے کو کسی چیز کی طرف متوجہ کیا جائے. یعنی جس اسم کو بول کر دوسرے کو کسی چیز کی طرف متوجہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے. جیسے یہ، اس، وہ، اس. ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ اسماء اشارہ ہیں. مشار الیہ، مشار الیہ وہ اسم ہے جس کو سن کر اشارہ کی ہوئی چیز سمجھی جائے. جس اسم کو سن کر اشارہ کی ہوئی چیز سمجھی جائے یعنی وہ چیز سمجھی جائے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ مشار الیہ ہے، وہ اسم جو ہے مشار الیہ کہلائے گا. جیسے یہ قلم، وہ کتاب. ان مثالوں میں قلم اور کتاب مشار الیہ ہے کیونکہ یہ جو مثال ہیں ان کو سننے کے بعد قلم اور کتاب کی طرف ذہن جا رہا ہے، کیونکہ انہی کی طرف یعنی قلم اور کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ قلم اس مثال میں قلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ کتاب اس مثال میں کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس لیے پہلی مثال میں قلم مشار الیہ اور دوسری مثال یعنی وہ کتاب، اس میں کتاب مشار الیہ ہے. جاننا چاہیے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کے مجموعے کو مرکب اشاری کہتے ہیں. مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ اور مشار الیہ کے مجموعے کو مرکب اشاری کہتے ہیں. اور کیونکہ مرکب اشاری یہ مرکب ناقص قسم ہے تو معلوم ہوا مرکب اشاری بھی مرکب ناقص ہے. ترکیب. نمبر 1
اب ترکیب کر کے بتا رہے ہیں کہ ترکیب کس طرح کریں گے۔ نمبر 1 یہ پانی، ٹھیک ہے، یہ مرکب اشاری کی ترکیب کس طرح ہوگی اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ پانی، یہ اسم اشارہ پانی مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری ہوا۔ یہ لفظ جو اے ہے یہ ہے اسم اشارہ، اور لفظ پانی یہ مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری ہوا۔ نمبر 2 وہ لڑکا، اس مثال میں وہ اسم اشارہ، لڑکا مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری ہوا۔ بات واضح ہے، اس میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3 وہ مرد آیا، یہ مرد آیا، یہ مرد آیا، اس مثال میں لفظ یہ اسم اشارہ، کیونکہ لفظ اے کے ذریعے سے مرد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ مرد آیا، لفظ یہ اسم اشارہ، مرد مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر فاعل، کیوں فاعل؟ کیونکہ آنے کا کام وہی کر رہا ہے، یعنی یہ مرد جو ہے یہ آنے کا کام کر رہا ہے، اس لیے یہ فاعل ہوا۔ اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر فاعل، آیا فعل ماضی معروف، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4 میں نے اس خط کو پڑھا، اس مثال میں میں فاعل، کیونکہ میں نے پڑھا اس لیے میں فاعل، اور نے علامت فاعل، اس اسم اشارہ، خط مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مفعول بہ، کیونکہ پڑھنے کا کام اس خط پر ہو رہا ہے، اس لیے اس خط جو یہ ہے، یہ لفظ جو ہے اس خط یہ ہے مفعول بہ۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس اسم اشارہ، خط مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مفعول بہ، کو علامت مفعول، پڑھا فعل ماضی معروف، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5 وہ کتاب پڑھی جائے گی، وہ اسم اشارہ، کتاب مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر نائب فاعل، پڑھی جائے گی فعل مستقبل مجہول، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 6 یہ چاقو تیز ہے، اس مثال میں لفظ یہ اسم اشارہ، چاقو مشار الیہ، کیونکہ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، چاقو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، کیونکہ اس کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے اس لیے مبتدا، اور تیز خبر، لفظ ہے حرف ربط، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7 یہ پھول ہے، اس مثال میں یہ اسم اشارہ، مبتدا، پھول خبر، ہے حرف ربط، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 8 یہ پھول سرخ ہے، اس مثال میں لفظ یہ اسم اشارہ، پھول مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، سرخ خبر، ہے حرف ربط، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سب ترکیب جو ہے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ تحریری مشق دی گئی ہے، اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے تحریری مشق، ذیل کے فقروں اور جملوں کی ترکیب لکھ کر اپنے استاد کو دکھاؤ۔ جو یہاں پہ فقرے اور جملے دیے گئے ہیں ان کی ترکیب لکھ کر اپنے استاد صاحب کو دکھانا ہے۔ آئیے ہم کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے استاد صاحب کو دکھا دیجیے گا۔ وہ قلم، اس کی ترکیب یوں ہوگی کہ لفظ وہ اسم اشارہ، قلم مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری، یہ لفظ، اس مثال میں لفظ یہ ہو گیا اسم اشارہ، اور لفظ جو ہے لفظ یہ ہے مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری۔ اس جگہ، اس مثال میں لفظ اس اسم اشارہ اور جگہ مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری۔ یہ پھول اچھا ہے، یہ پھول اچھا ہے، اس مثال میں لفظ یہ اسم اشارہ پھول مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری ہو کر مبتدا، اچھا خبر، اور ہے حرف ربط،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید یہ کرتا سلے گا، زید ایک کرتا سلے گا، اس مثال میں زید فاعل، یہ اس میں اشارہ، کرتا مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی، سلے گا فعل مستقبل، سلے گا فعل مستقبل واحد مذکر غائب، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، زید فاعل، یہ کرتا، یہ مرکب اشاری ہو کر مفعول، سلے گا فعل مستقبل، فعل مستقبل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس لڑکے نے پڑھا، اس مثال میں اس میں اشارہ، لڑکے مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری ہو کر فاعل، نے علامت فاعل، پڑھا فعل ماضی معروف، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وہ سائیکل لائی گئی، وہ سائیکل لائی گئی، اس مثال میں وہ اس میں اشارہ، سائیکل مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر فاعل، نائب فاعل، وہ سائیکل، یہ لفظ وہ اس میں اشارہ، سائیکل مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر نائب فاعل، لائی گئی، لائی گئی فعل مجہول، فعل ماضی مجہول، فعل ماضی اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، لائی گئی یہ فعل مجہول بنے گا۔ وہ خط پڑھا جائے گا، اس مثال میں لفظ وہ اس میں اشارہ، خط مشار الیہ، پڑھا جائے گا فعل مستقبل واحد مذکر غائب، وہ فعل، وہ لفظ وہ اس میں اشارہ، خط مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر نائب فاعل، پڑھا جائے گا فعل مجہول مستقبل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ عورت نمازی ہے، اس مثال میں لفظ یہ اس میں اشارہ، عورت مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا نمازی خبر ہے حرف ربط، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔